بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں سورہ انعام جو ہے میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کی چند آیتوں کے علاوہ یہ پوری کیا پوری جو صورت ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کی شروع کی جو چند آیتیں ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ یہ یہاں تک، شروع سے لے کے یہاں تک یہ چند جو آیتیں ہیں میرے محترم دوستو، یہ اتنی طاقتور ہے، اتنی پاورفل ہے۔ جو آدمی ان آیتوں کو صبح اور شام میں پڑھنے کا معمول بنا لے گا، دنیا کے بڑے سے بڑے جادو کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، دنیا کے بڑے سے بڑے سحر کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ یہ شروع کی جو چند آیتیں ہیں، اور پھر اس کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کے دل میں ایمان کے نور کو جما دیتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں میرے محترم دوستو، ان کے پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے دل میں ایمان کا نور پیدا کرے گا۔ دنیا کا فائدہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی سحر جادو کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے زمانے میں تھوڑی تھوڑی سی بات پہ آدمی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ ارے بھائی میرے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ جیسا میں نے ایک واقعہ بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہمارے ایک دوست ایک دکان چلاتے تھے، آئے وہ میرے پاس میں، مولانا بہت ارجنٹ اور ایمرجنسی کام ہے۔ میں بولا بھائی کیا ہے؟ نہیں بولے کسی نے تو بھی کچھ تو بھی تعویذ لکھ کے میری دکان کے اندر ڈال دیا۔ تب سے میں بے چین ہوں، تقریباً آدھی چھٹا خون میرا سوکھ چکا ہے، بولے ٹینشن میں۔ میں بولا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے وہ تعویذ کون سا ہے؟ نہیں وہ یہاں نہیں بتاتا، بولے میں میرے ساتھ میں دکان پہ چلو وہاں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں۔ اب میں گیا ان کے ساتھ میں، تو وہ اللہ کے بندے نے دکان کا شٹر نیچے کر دیا۔ ارے میں بولا بھائی کیا بات ہے، اتنا پرائیویٹ میں ایسا کون سا تعویذ ہے؟ میں بولا نہیں بہت وہ میں جب سے گھبرایا ہوا ہوں، بولے میں اکیلے میں تم کو بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ جو کاغذ تھا دکان کے اندر جو چلے گیا تھا، اس نے میرے کو پہلے ادھر ادھر دیکھا، بند تھی دکان، اس کے بعد ایک دم خفیہ طور پہ نکال کے بتایا دیکھو بولے یہ ہے۔ اور میں نے دیکھا تو وہ بال بھارتی کا کاغذ تھا، بچوں کو جو پڑھاتے نا اسکول میں، جو بچوں کو بال بھارتی پڑھائی جاتی ہے، اس کا کوئی تو بھی سبق تھا، وہ شاید اسکول قریب میں ہوگا وہ، یا بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ تھا اردو کے اندر۔ اب مسلمان قوم جو ہے نا، اس کو دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، اچھا کم سے کم نورانی قاعدہ پڑھتے، قرآن پڑھتے تو فرق سمجھ میں آتا تھا، یہ اردو کا کاغذ ہے یا یہ عربی کا کاغذ ہے۔ لیکن اب چونکہ تعلیم پوری انگریزی میں ہوئی، مکتب میں کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اردو کا کاغذ ہے، بال بھارتی کا ہے، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے وہ بیچارے کو اس کا علم نہیں، نالج نہیں، تو وہ کتاب کے ورق کو بھی یہ سمجھنے لگ گیا جیسا کسی نے کوئی تعویذ لکھ کے میری دکان کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ شکوک اور شبہات جو ہے میرے محترم دوستو، ہم بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے، اور میں نے دیکھا ہوں اس میں عام لوگوں کی بات نہیں ہے، عام جو لوگ ہیں نا، عام لوگ کسے کہتے ہیں؟ عام لوگ ان کو کہتے ہیں وہ بیچارے کو دین کی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، وہ بیچارے کو جو ہے قرآن کی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے،
اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے، اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آیا تو کبھی جمعے کو ایک مرتبہ نماز کے لیے آتا، ویسے خالی عام لوگوں کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ میں نے اس معاملے میں دیکھا ہوں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، اچھا دنیاوی پڑھے لکھے نہیں، دینی پڑھے لکھے لوگ بھی، دین کی معلومات رکھنے والے بھی، ایمان کو سمجھنے والے بھی، ایمان کی بات کرنے والے بھی کبھی کبھی ایسی باتوں کے چکروں میں پڑھ کر وہ بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا پتہ نہیں ہے، مجھے بخار میرا جا ہی نہیں رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ویسا ہی ہو رہا ہے، یہ حالات صحیح نہیں ہوئے تو ایسے حالات آ رہے ہیں۔ ابھی میرے ایک عزیز دوست ہے، ماشاءاللہ دین کے بارے میں اتنی معلومات ہیں ان کو، اور دین کے لائن سے ان کا ماشاءاللہ کافی قربانیاں بھی ہے ان کی، تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مولانا میں ذرا تھوڑا بہت ٹینشن میں ہوں، بولے مجھے کوئی ایسے زبردست عامل کا نام یا پتہ بتاؤ، بولے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں بولا دیکھو بھائی میں یہ عملیات کے چکروں میں پڑتا نہیں، کیونکہ میرے اپنے اعتبار سے سوائے پیٹ بھرنے کے ٹپریوں کے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو ایڑا بناؤ ہندوستان کے اندر، اگر تم کو کچھ نہیں آتا ہوگا تو یہ دھندا شروع کرو، زبردست طریقے سے آپ کی دکان اور ٹپری چل جائیں گی، اس کے اندر کچھ نہیں آتا ہوگا، آپ کو رکشہ چلانا نہیں آتا، آپ کو گاڑا چلانا نہیں آتا، مستری کا کام نہیں آتا، گیریج کا کام نہیں آتا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بابا بن کے بیٹھ جاؤ۔ کیا بن کے بیٹھیں گے بھائی؟ ہاں، کیونکہ انڈیا میں اگر ٹپری کسی کی ایک دم فل فارم میں چلتی ہے تو کس کی چلتی ہے؟ بابا لوگوں کی۔ جتنا پیسہ انڈیا میں مکیش امبانی کے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ یہاں کے بابا لوگوں کے پاس میں ہے۔ ابھی دیکھے نہیں ایک بابا وہ پنجاب کے اندر جس کو پکڑے پوری جنت بنایا تھا اس نے، تو نمرود، وہ کیا تھا وہ جنت بنانے والے کا نام؟ جی نہیں، وہ تو ابھی ہمارے زمانے کا ہے، پرانے زمانے کے اندر ایک نے، ہاں شداد نے جنت بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ شداد نے جنت بنایا تھا۔ اس نے بولا سالا بہت پرانا ورژن ہو گیا بولے شداد کا، ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کریں گے اپن 2018 کا، تو حضرت نے اپن نئی جنت بنیں گے بولے، ڈیجیٹل جنت، تو پوری جنت بنا کے رکھا اس نے، دنیا کے 7 عجوبے اس کے اندر، وہ جنت کے اندر ہر دنیا کے اندر جو درخت پایا جاتا تھا بولے میری جنت میں بھی وہ درخت چاہیے۔ ان پڑھ جاہل، نہ لکھا پڑھی کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ پوری جو مال دولت کی فراوانی تھی کس کی وجہ سے تھی بھائی؟ بابا گیری کی وجہ سے۔ بابا بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کو چمتکار بتا دو، ہر آدمی نمسکار کرتا پھر آپ کو۔ ہاں، یہاں پہ جس کو چمتکار دکھائے اس کو نمسکار شروع۔ تو بابا گیری جو ہے، تو میں نے ہمارے وہ دوست کو سمجھایا، میں بولا بھائی میں تو یہ چیز کو پہلے تو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ قرآن حدیث سے کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ لیمبو، یہ ہری مرچی، یہ ناریل، بکرے کے منڈیا، ہاں یہ سب ہے ہی نہیں کہیں قرآن حدیث کے اندر۔ دعا بولو، قرآن کی آیت بولو تو میں بتا سکتا ہوں، وہ اچھا خاصا دین کی معلومات رکھنے والا انسان بولے مولانا نہیں بتاؤ جو، بولے مجھے، میں بولا رہے بھائی کیا ہو رہا کیا تجھے، چل میرے کو پرابلم بتا تو میں جو ہے تجھے اس کا سولیوشن بتاتا ہوں۔ بولے مولانا یہ پورے سال میں میرے گاڑی کا 3 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، بولے 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اتفاق سے ہو گیا ہوگا، دوسری مرتبہ بھی میری گاڑی کا ہوا تو پھر میرے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا، میں نے گھر پہ بولا تو ہمارے گھر والوں نے انہوں نے وہی بولے کہ بیٹا ایک بار کسی کو بتا دے تو، اور تیسری بار جب ہوا تو مجھے ایک دم کنفرم ہو گیا کہ یہ کسی نہ کسی کا کی کچھ خرافات ہے، یہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے۔ میرے گاڑی کا کیوں ہوا 3 مرتبہ ایکسیڈنٹ؟ میں نے اس کو بولا، میں نے بولا یہ پورے سال میں میرے گاڑی کا 6 بار ایکسیڈنٹ ہوا۔ کتنے بار ایکسیڈنٹ ہوا؟ 6 بار ایکسیڈنٹ ہوا میری خود کی گاڑی کا، اور ایک بار تو ایسا ہوا، میں بولا جتنی بھی مرتبہ ہوا اس میں یعنی کوئی ادھر سے آ رہا تو اس نے گاڑی کو ٹھوک دیا، کوئی پیچھے سے جا رہا اس نے گاڑی کو ٹھوک دیا۔ ابھی شب برات کے دن
ہم جلسہ ہوا اپنا یہاں کا، جلسہ کرنے کے بعد میں ہم جا رہے، اب وہ ویلکم ہال سے پہلے جو ایسا پلٹتے ایک دم آرام سے، رات میں 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے، اب میں اپنا آرام سے ادھر پلٹ رہا ہوں، لیکن ادھر سے جو آنے والا تھا جس کو ادھر پلٹنے کا تھا کوثر باغ طرف، کم سے کم 80-90 کے اسپیڈ میں وہ نوجوان، اس کو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ ارے بھائی میں گاڑی کا ٹرن لوں گا تو ادھر سائیڈ میں کوئی گاڑی آ رہی ہوگی، ادھر بھی روڈ ہے، ادھر بھی راستہ ہے، مگر بے ہوش قوم نوجوان آج کے۔ اب اس کے بعد میں وہ جو نوجوان آ رہا تھا، اس نے جیسی دیکھا ایک گاڑی سامنے ہے، اس نے بریک مار دیا، اس کے باوجود اس نے میرے گاڑی کو جو ٹھوکا تو وہ بازو کا جو رہتا نا ایسا، وہ پورا چٹک گیا۔ وہ یہی اپنے مسجد کا ساتھی ہے، وہ جو میکینک ہے نا خالد بول کے، بعد میں نے اس کے حوالے کیا وہ گاڑی، اس نے بولا یہ کیا ہو گیا، پورا چٹک گیا، وہ جو پلگ رہتا اس کے پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم احسان ہوا، بھائی میرے کو کچھ ہوا نہیں، میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا، میں بولا بھائی اب یہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اپنے لیے عافیت اسی میں، اپن اترو اور کھڑے رہو، خالی اب مقابلہ کرو، میں بولا اپنا ڈیفینس ایسا۔ تو اس کے آنے کے پہلے ہی میں کھڑے رہ گیا گاڑی لے کے، اس کو آنے دیا، میں نے آرام سے اس کو ٹھوکنے دیا، میں بولا جان دو ابھی کیا کرتے، ایسا میں نے اس کو سمجھایا۔ میں بولا میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ پورے سال میں کتنی مرتبہ ہوا؟ 6 مرتبہ ہوا۔ اب میں بولا میں کون سے عامل کو ڈھونڈوں، ارے کس کے پاس میں جاؤں؟ یہ خالی اپنے دماغ میں کی خرافات ہے یہ۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کا، یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں سورہ انعام کے شروع کی آیتیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سے لے کے جہاں تک میں نے بتایا، وہ آیتیں آپ روزانہ پڑھو، صبح میں بھی پڑھو اور شام میں بھی پڑھو، انشاءاللہ دنیا کے کسی جادو کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، دنیا کے کسی بری نظر کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ بچوں کے اوپر بھی پڑھ کر پھونکو، اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی وہ سارے شرور سے فتون سے محفوظ رکھے گا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ انعام میں ہی، آگے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ کس کی کنجیاں ہیں بھائی؟ غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں اگر کسی کے پاس میں ہے تو کس کے پاس میں ہے؟ اللہ کے پاس میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ کا جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ ہر سمندر کا اس کو علم ہے، اور پورے خشکی کا اس کو علم ہے، یعنی ہر چیز کا اگر علم کسی کو ہے تو کس کو ہے بھائی؟ اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے پتا جو گرتا نا، پتا، درخت سے جو پتا گرتا ہے، وہ کون سے درخت کا کون سا پتا گر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانا ہوتا ہے، دانا، وہ دانے کے بارے میں بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں بھائی؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پھر چاہے وہ سوکھا ہو، کچا ہو، کیسا بھی ہو، بس ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی کتاب مبین کے اندر ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ آیت ہمارے آج سے 50 سال پہلے کی کا جو جنریشن تھا، 100 سال پہلے کا جو جنریشن تھا، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آج میرا اور آپ کا جو جنریشن ہے، ہم تو ایک دم ڈیجیٹل زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا زمانہ ایک دم ڈیجیٹل زمانہ ہے۔
آج کے زمانے میں تو ایک دم سمپل طریقے سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. کون سے طریقے سے بھائی؟ ایک دم سمپل طریقے سے، ایک دم سمپل طریقے سے. خدا کے علم میں ہر چیز کیسے اللہ کے علم میں ہوں گی. دیکھو ہم لوگ آدھار کارڈ بنانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کائی کے نشان دیتے؟ اپنے انگوٹھے کے نشان دیتے. اس کے بعد ہم کائی کے نشان دیتے؟ اپنے آنکھوں کے نشان دیتے. ہمارے انگوٹھے کے فنگر پرنٹ ہم نے وہاں پہ دے دیے، اس کو ہم نے اسکین کر لیے، آنکھوں کو انہوں نے اسکین کر لیا. میرے محترم دوستو، وہ ایک مشین میں اسکین ہو گئے. اب اس کے بعد آپ پاسپورٹ آفس میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ڈاکیومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے صرف اس آدھار کارڈ کو اور وہ نشانات کو دیکھیں گے اور ویریفائی کریں گے کہ یہ برابر ہے. اس کے بعد میں آپ کا پاسپورٹ. اسی لیے آپ غور کرو، پہلے زمانے میں پاسپورٹ بنانے کو 6 مہینے لگتے تھے. کتنے مہینے لگتے تھے؟ 6 مہینے لگتے تھے پاسپورٹ بنانے کو. اب 6 دن میں پاسپورٹ آ رہا ہے. کتنے دن کے اندر؟ 6 دن میں. کیوں اتنا ارجنٹ، کیوں اتنا جلدی میں، کیوں اتنا جلدی کام ہو رہا ہے؟ صرف آج کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. اب پاسپورٹ آپ کا بن گیا. اب آپ ویزا کے لیے گئے کوئی بھی ملک کے لیے، سب سے پہلے وہ ایمبیسی یہ ویریفائی کرتی آپ کے انگلیوں کے وہ نشان لے کر کہ یہ پاسپورٹ آپ کا ہی ہے یا نہیں ہے. آپ نے جیسی دیے انہوں نے ویریفائی کر لیا، ہاں برابر ہے، آپ جو ہے صحیح آدمی ہو، دھوکہ نہیں دے رہے آپ ان کو. اس کے بعد آگے کا وہ جو ہے ایکشن لیتے، آگے کا اسٹیپ اس کے بعد شروع ہوتا. آپ کو ویزا مل گیا، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا رہے ہو، آپ امریکہ چلے گئے. ابھی جیسے میں ساؤتھ کوریا گیا تھا، جیسی وہاں پہ گئے تو وہاں کے پاسپورٹ کے، وہاں کے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے آپ کے ہاتھوں کے نشان دیکھے، ویریفائی کر لی، ہاں بھائی برابر ہے، آپ انڈیا میں آپ کے نام کا یہ آدھار کارڈ ہے اور یہ پاسپورٹ برابر ہے، آپ کا ویزا بھی برابر ہے، آئیے آپ کا ویلکم ہے ہمارے ملک کے اندر. اور جب آپ واپس جا رہے ہیں تو وہ آپ کے نشان لے لیتے، تو ان کے سسٹم کے اندر آ جاتا کہ یہ انسان جو یہ تاریخ کو آیا تھا، اب یہ تاریخ کو ہمارے ملک سے کیا ہو گیا؟ واپس چلے گیا. تو یہ ایک انسان کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں نے آپ کو اگزامپل دیا. اس طریقے سے دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں، جیسے فرانس ہے، وہاں پہ ہر سال 15 کروڑ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. کتنے کروڑ لوگ؟ 15 کروڑ لوگ. وہ 15 کروڑ لوگوں کا پورا کا پورا ڈیٹا ان کے پاس میں موجود ہے. مان لو وہ 15 کروڑ میں سے کوئی ایک انسان، اس نے کوئی خطا کیا، کوئی غلطی کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ لاگو ہوا اور ملک کے قانون کو اس نے توڑا اور انہوں نے مان لو اس کے وہاں پہ خروج مار دیے، ایگزٹ مار دیے. اب اس کے بعد یہ آدمی کو ویزا نہیں ملے گا. پھر بھی انہیں کسی طریقے سے ویزا حاصل کیا اور اس کے بعد اس ملک میں جانے کی کوشش کیا، فوراً وہاں کی جتنی مشنریز ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر دیں گی کہ نہیں، یہ آدمی دھوکہ دے کر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا نام تو کون سی لسٹ میں ہے؟ ایگزٹ والوں کی لسٹ میں ہے، نہیں جا سکتے آپ. آج کے زمانے کے انسان نے، آپ سوچو قرآن میں کیا فرمایا کہ پتا، اگر ایک پتا بھی ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. ایسے ہی ہر سال اس ملک میں 14 اور 15 کروڑ لوگ جا رہے ہیں. 14 اور 15 کروڑ لوگوں میں سے ایک انسان بھی اگر ان کی نظر میں آتا ہے تو فوراً ان کی مشین کیا کر دیتی ہے؟ ان کو بتا دیتی ہے. اب اور ایک چیز، آپ کسی بھی ملک میں داخل ہو گئے، وہاں کے ایئرپورٹ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں روزانہ. اب آپ سوچو نا، کروڑوں لوگ بول رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ اگر 15 کروڑ سالانہ بولے تو روز کے لاکھوں لوگ ہو رہے، وہ لاکھوں لوگ روزانہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ وہ کیمرے میں سے ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے، بیٹھ گئے آپ ٹیکسی کے اندر. اب آپ جو ہے ٹیکسی سے جس ہوٹل میں گئے، گورنمنٹ کی پوری واچ ہے آپ کے اوپر، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں ہر ایک سنگل انسان کے اوپر. یہ آدمی ایئرپورٹ پہ اتنے بجے اترا تھا، جیسے ہی ہوٹل کے کیمرے میں گیا فوراً ان کے سسٹم میں آ گیا کہ اب یہ آدمی یہاں پہ ہے. آپ بازار میں گھومنے کے لیے گئے، کروڑوں لوگوں میں سے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں اور ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہم کو کیا لگتا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ ہزاروں میں سے کیسا پتہ کریں گے؟
ایسی ٹیکنالوجیز انہوں نے بنائی ہے، ہزاروں میں سے وہ ایک ایک آدمی کو بھی الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ایک آدمی کی فوٹو پہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس پہ کلک کیا، اس کی پوری انفارمیشن ان کے سامنے آ گئی، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک انسان جو منی کے ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان ہے، ایک گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان ہے، اس نے اپنا دماغ لگا کے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ دنیا کا ایک بھی انسان اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ گوگل ارتھ کسی نے استعمال کیا کیا نہیں؟ گوگل ارتھ، ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گوگل میپ، گوگل ارتھ کبھی استعمال کیے کہ نہیں کیے تم لوگوں نے؟ گوگل میپ کیا ہے؟ امریکہ نے سیٹلائٹ چھوڑا ہوا ہے آسمان کے اوپر، ہم سب لوگ اس کی نظر میں ہیں۔ کون اس کی نظر میں ہے؟ ہم سب لوگ اس کی نظر میں ہیں۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میں وہاں پر ہوں، ارے بھائی تو ہے یہاں پر وہاں پر، لیکن امریکہ کے سیٹلائٹ کی ہر انسان کے اوپر، پوری دنیا کے ہر انسان کے اوپر نظر ہے، وہ کہاں اٹھ رہا ہے اور کہاں پہ بیٹھ رہا ہے۔ آپ سوچو، ایک منی کے قطرے سے بنے ہوئے، تو آپ گوگل میپ استعمال کرو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، اگر آپ کو امریکہ کے کسی روڈ کا، راستے کا، وہاں کے گلیوں کا، محلے کا پتہ اٹھانے کا ہے، آپ پیدل چل سکتے اس کے اندر، آن لائن پورا دیکھ سکتے، وہاں کی ایک ایک گلی گھوم کے دیکھ سکتے کہ تمہارے چچا کون سے گلی میں رہتے بول کے، ہاں اپنے رشتہ دار جو گئے ہوئے تھے وہ وہاں پہ کہاں رہتے، کیا دھندا ہے، کدھر ان کی دکان لگتی، کہاں پہ ٹپری لگاتے، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے، بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے۔ تو آپ سوچو، ایک انسان جب وہ ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو بنایا، کیا اس کے لیے مشکل ہے دنیا کی ہر چیز پہ نظر رکھنا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ جبکہ یہ اتنی ٹیکنالوجیز جو آج آ چکی ہے، کتنی ٹیکنالوجی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹیکنالوجی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، انسان نے ابھی تک اس کے 5% کا بھی استعمال نہیں کیا۔ کتنے % کا بھائی؟ 5% بھی ابھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آپ سوچو، جس انسان نے 5% عقل کا بھی استعمال نہیں کیا تو وہ چاند پہ پہنچ گیا، اگر 100% عقل کا استعمال کریں گا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ نے وہ صلاحیتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے، تو قرآن میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان وہ بھوشیہ وانی جاننے کے چکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ قرآن میں فرمایا کہ غیب خالی اللہ کو معلوم ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کا مسلمان، اس کو بھی اپنا فیوچر جاننے کا ہے، اس کو بھی پتہ کرنے کا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہ چکروں میں مسلمان برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، خاص طور پر میں نے دیکھا ہوں کہ مسلمانوں کے جو عقیدے خراب ہو چکے ہیں، عقیدے، یہ عقیدوں کا خراب ہونا ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے نام کا فال نکال رہے ہیں۔ اسلام میں فال نہیں ہے، اسلام میں فال ہے کیا بھائی؟ اسلام میں فال نہیں ہے، اور اس کے ستارے ملا کے اس کا نام رکھ رہے، یہ بھی اسلام کے اندر، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نام رکھیں گے بچوں کا تو وہ بچہ آگے چل کر ترقی کرے گا، کامیابی، ارے کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ ایسے ہی شادی بیاہ کے رشتوں کے اندر اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے کہ آج کا مسلمان بھی جیسے غیر ایمان والے اپنے لڑکا اور لڑکی کی کنڈلی ملاتے ہیں، ویسے ہی بہت سارے مسلمان وہ لڑکا اور لڑکی کا فال نکالتے ہیں۔ اور میں نے جیسا بتایا کہ ہندوستان کا سب سے آسان اور سمپل دھندا وہ ہے بابا گیری۔
ایسے بابا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی ٹپریاں لگا کر، طوطے شاہ، بکرے شاہ، بوپڑ شاہ، مانک چند بابا، ویمل بابا اور کون کون سے بابا، بہت مارکیٹ میں بابا پھیلے ہوئے ہیں، چلم والے بابا، ستور والے بابا، ہاں ایسے بہت بابا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، مقدر کے سکندر، آپ کو تقدیر بتانے والے، فال نکالنے والے۔ تو ہندوستان کا سب سے سادہ سمپل دھندا، حالانکہ میں یہ بابا لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ ان کے پاس فال نکالنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ ان کے پاس تقدیر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، ارے بھائی یہ بابا لوگوں کو وہ 1500 کی نوٹ بند ہونے کا تھا وہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے سے؟ چلا ایک ویڈیو بنا کے چلا دیتے تو کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ ارے بھائی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہندوستان کے اندر میں نے پڑھا تھا ایک رپورٹ میں کہ بولے 10 لاکھ سے زیادہ بابا ہے، اور وہ 10 لاکھ میں ایک نے بھی نوٹ بندی کے بارے میں نہیں بتایا کہ 1500 کی نوٹ بند ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے خود کے واندے آ گئے بعد میں، بولے یار اپنے پیسوں کا کیا کرنے کا، جو گرو دکشنا میں آیا ہوا مال ہے، ہاں تو ان کے اپنے خود کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں، ایک ایسی بابا وہ بغداد کے اندر آیا، لوگوں کو مقدر بتانے لگا، تو کسی نے کہا بولے بھائی ہمارے بادشاہ سلامت ہے، ان کو بھی ان کا مقدر بتاؤ، بولے ٹھیک ہے بتا دیں گے۔ اب گئے بادشاہ کے دربار میں، ہارون رشید بادشاہ نے بولے بھائی آپ کون ہیں؟ بولے حضرت یہ بہت پہنچے ہوئی ہستی ہے، بولے یہ ہاں بہت پہنچے ہوئی ہستی، کئی سال ہو چکے ہیں کبھی ان کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بولے ہاں آج کل ایسے بھی بہت بابا مشہور ہو گئے ہوئے ہیں، بولے بابا کو کس نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بولے چلو فالتو کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جن کے طفیل میں پوری دنیا بنی ہے وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے تھے، اب یہ اللہ کے نبی سے بڑا بابا پیدا ہو گیا یہ، نعوذ باللہ۔ بولے ان کو کتنے سال ہو گئے کسی نے دیکھا نہیں، اور ایک آدمی میرے کو بتانے لگے، بیچارہ وہ اچھا خاصا دیندار انسان، ایمان اور دین کی ساری باتیں جاننے والا، وہ مجھے ایک بابا کے بارے میں بولنے لگا، مولانا وہ بابا کو کبھی بھی کس نے بازار میں نہیں دیکھا۔ میں بولا بازار میں نہیں دیکھا، اس میں کیا چمتکار کی بات ہے؟ نہیں، بولے وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے رہتے۔ ارے میں نے کہا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازاروں میں چلتے تھے، قرآن میں آیت نازل ہوئی، مشرکین نے اعتراض کیا، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے، اس کے بھی بیوی بال بچے ہیں اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا، ہمارے نبی بازاروں میں جا کے صحابہ اکرام کو سمجھایا کرتے تھے، یہ کاروبار کیسا کرنے کا، یہ تجارت کیسی کرنے کا، یہ مال کیسا بیچنے کا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ۔ تو ہمارا یقین ایسا ہوتا ہے، ہم ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ہارون رشید بادشاہ کے سامنے بھی کسی نے کہا، بولے یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ تو ڈبل پیسے ہے، بولے۔ ہارون رشید نے بولا اچھا کیا کرتے ہیں؟ بولے آپ کچھ بھی نہیں، بولے حضرت میں خالی لوگوں کے مقدر بتاتا ہوں، کچھ میرے بارے میں بھی بتاؤ۔ بولے بتاؤ، بولے آپ کا ہاتھ۔ اس نے ہاتھ دیکھا ہارون رشید کا، اس کے بعد میں وہ کمبر کے پاس میں رہتا تھا پہلے زمانے میں، ستارے دیکھنے کا نکالا اس نے، ادھر ادھر دیکھ کے ایسے تارے دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد میں بولا آپ کی زندگی میں دیکھ رہا تھا۔ بولے اچھا دیکھ لیے میری زندگی، تھوڑا مسئلہ ہے۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ صرف 40 دن کی مدت ہے، بولے آپ کے پاس 40 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ جو ہے مشکل ہے آپ کا دنیا میں رہنا، شاید 40 دن میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ ہارون رشید نے بولے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی بھی زندگی دیکھو، آپ کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں۔ اس نے نکالا وہ کمر کے پاس کا، اس نے دیکھا ستارے وغیرہ، بولے حضرت 12 سال تو میں رہوں گا،
اس کے بعد کا کچھ بتا نہیں سکتے. ایسا بتا رہا ہے کہ مجھے کچھ بیماریاں وغیرہ ہو جائیں گی. ہارون رشید نے پیچھے سے جلاد کو اشارہ کیے, مارا ایک پھٹکا کے منڈی ایک طرف اور دھڑ ایک طرف. وہ مقدر کا سکندر جو تھا, ایک طرف مقدر اور ایک طرف سکندر ہو گیا اس کا. ہاں, دونوں ایک ایک طرف. ہارون رشید نے اپنے درباریوں کو بولے یہ ہے, بولے جو 12 سال جینے والا تھا 12 منٹ بھی نہیں جی سکا. جو لوگوں کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں بولے میں 12 سال تو رہوں گا, اس کے بعد نہیں بتا سکتے. بولے 12 منٹ بھی زندگی نصیب نہیں ہوئی. یہ ہے بولے حقیقت یہ لوگوں کی. تو قرآن میں جو فرمایا میرے محترم دوستو کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس میں ہے بھائی, نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے عقیدے, یہ لڑکا لڑکی کا رشتہ بھی, ہم کو تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا بھائی دینداری کو ترجیح دو. کس کو ترجیح دیں گے؟ ہاں, اگر آپ بیٹی والے ہیں, لڑکے والا ہے, تو لڑکے والے میں دین دیکھو. دین, لڑکا دیندار ہے, نمازی ہے, دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے, سال کا چلہ 4 مہینہ لگاتا کیا, یہ چیزیں دیکھو. یہ چیزیں دیکھنے کی ہے آج کے زمانے کے لڑکوں میں. یہ دیکھو, دینداری دیکھو. دیندار ہے تو دین کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کا نکاح کرو. اگر وہ غریب ہے اللہ اس کو امیر بنائیں گے, کیونکہ دین ہے اس کی زندگی میں. اور یہ ایسے جو رہتے نا, ایسے فال وال نکالنے والی, تو میرے محترم دوستو میں خود گواہ ہوں ایسے نکاحوں کا. کیونکہ پہلے جو ہے نا بہت شوق تھا میرے کو رشتے جوڑنے کا. ہاں بہت شوق. امامت کرتا تھا میں, دوسرا کام دھندا رہتا نہیں تھا, مکتب ایک ٹائم پڑھانے کا, باقی کچھ نہیں کرتا تھا. ہر ایک جس نے کھاندے پہ ہاتھ رکھا, چلو مولانا یہ کام کے واسطے, یہ رشتے کا, اس کا چلہ ہے, اس کا رسم ہے, اس کا رشتہ جوڑنے کا ہے. تو میں ایسے بہت سارے مجلسوں میں جاتے رہتا تھا. تو مجھے ایک جگہ پر لڑکی والے تھے, ارے بولے لڑکا دیکھے ہم نے ایک جگہ پر. میں بولا دیکھو ماشاءاللہ لڑکا بہت زبردست ہے, بہترین ہے, دیندار ہے, دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت خوش ہو گئے وہ, ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. لڑکی والے بھی بہت خوش ہو گئے. لیکن لڑکی کی ایک پھپھو تھی, اس نے بولی ایسا نہیں, وہ اپنے فلانے آباد کے جو بابا ہے نا, بولے ہاں فلانے آباد کے جو بابا جو اتنے سال سے بازار میں نہیں آئے ہوئے ہیں اور ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوا ہے کسی نے, جب تک اپن ان کے پاس میں فال نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ رشتہ نہیں کرنے کا ہے. بولے تو انہوں نے بات رکھے. میں بولا دیکھو بھائی یہ اپنے اسلام میں ایسا کچھ نہیں. بولے ہم وہ آباد کو جائیں گے, اس کے بعد ہی گئے. وہ لوگ اپنا ایک جیب لے کے وہاں پہ گئے, بتائے ان کو. انہوں نے بولے لڑکا نہیں, لڑکا بہت اچھا ہے, تبلیغ مت دو بولے لڑکے کو. ہاں لڑکا یہ رشتہ جمنے والا نہیں, وہ ستارے وہ بعد میں دیکھیں گے, فال بعد میں ملیں گے, پہلے میرا فیصلہ یہ ہے. بولے تو وہ لوگوں نے آنے کے بعد میں بولے نہیں یار مولانا وہ جمتا نہیں, بولے اپنا, کیونکہ ہم کیونکہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. دیکھو مین بات یہ ہے, وہ رشتہ کینسل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پر دیکھے پھر رشتہ وہی لڑکی کا. اب گئے وہ اس کے بعد میں ستارے ملائے, تو وہ کتنے ستارے رہتے 36 یا 35, وہ سب مل رہے بولے آپس میں. گئے بابا کے پاس, بابا نے بولے اس سے بہتر رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے میں نے پوری دنیا کو ایسا کھنگال لیا. بولے پوری دنیا میں میرے کو کوئی نہیں دکھ رہا, کیونکہ میں نے اسکین کرا, مشین ہے میرے پاس, ایسا پوری دنیا کو اسکین کرا. بولے میں نے اس سے بہتر رشتہ کوئی بھی نہیں ہے, آنکھیں بند کرو دے دو. بولے ہو گیا ان کا نکاح. ادھر یہ لڑکے کا بھی نکاح ہوا جو بیچارہ دعوت کے کام میں لگا ہوا تھا, اس کا بھی سادہ سمپل ایک دوسری جگہ پہ لڑکی دے کے ہو گیا نکاح ان کا بھی. ادھر ان کا بھی دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں ہو گیا نکاح. لیکن میرے محترم دوستو اللہ حفاظت فرمائے, جس بابا نے ان کے 36 اور 35 ستارے ملا کر یہ کہا تھا کہ یہ جوڑی تو قیامت تک بھی نہیں ٹوٹ سکتی ہے, وہ جوڑی 36 اور 35 دن بھی نہیں چلی. وہ جو لڑکا تھا بیچارہ, اس نے اس کو حاملہ کرا کچھ 30-32 دن کے اندر, اور اس کے بعد ہو گئی طلاق ان میں. ہاں ہو گئی طلاق ان کے اندر. وہ سارے ستارے پھال مال وہ جو کچھ بھی تھا وہ رہ گیا ایک طرف میں. اور یہ جو نوجوان تھا دین کی بنیاد پر اس کا جو نکاح ہوا, غریب آدمی تھا بیچارہ,
ہاں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا، کھیڑے پاڑوں کے اندر کچھ مال بیچتا تھا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی، خود کی دکان ہوئی، پھر ہول سیل کا بیوپاری بن گیا، اللہ آج اس کے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا رہا ہے مدارس کے اندر، ماشاءاللہ اللہ نے دین بھی سنوار دیا اور دنیا بھی کیا کر دیا بھائی، سنوار دیا۔ اور جو 36 ستارے ملنے میں لگے ہوئے تھے، 36 دن میں ہی ان کی گاڑی جو ہے نا پھر وہ آگے پیچھے ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین، ہمارا ایمان کس کی ذات پہ ہے بھائی؟ ہاں یہ بابا لوگ، یہ پھال، یہ وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں سے، یہ سب چکروں میں نہیں پڑنے کا۔ ہمارے لیے فعال سے بڑی چیز ہے استخارہ۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ استخارہ۔ استخارہ کس کو بولتے ہیں؟ استخارے کی ایک تو دعا ہے، اگر ہم کو دعا نہیں بھی آتی ہوں گی، کوئی بھی کام کرنے کا رہا، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی ذات کا استحضار کرو کہ بھائی میں جہاں بیٹھا ہوں اللہ خود میری بات کو سن رہا ہے، ایسا سوچو، اور اللہ سے مشورہ کرو، اے اللہ میں فلانا کاروبار شروع کرنے والا ہوں، اگر اس میں میرے لیے نفع ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میرے لیے نقصان ہے تو میری حفاظت فرما۔ اب اس میں ہرا دکھیں گا، پیلا دکھیں گا، لال دکھیں گا، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اب اگر وہ کام تمہارے لیے فائدے مند ہوگا، اللہ ہر اڑتھڑے کو، مشکل کو دور کرے گا، اور وہ کام تمہارے لیے کیا کر دے گا بھائی؟ آسان کرے گا۔ اور اگر مان لو وہ کام تمہارے لیے نقصان والا ہے، وہ کاروبار میں تم کو نقصان ہونے والا ہے، تو خود اللہ غیب سے رستے میں ایسی رکاوٹیں اور اڑتھلے ڈالیں گا، تمہاری اور تمہارے مال کی وہ کاروبار سے حفاظت کرے گا۔ یہ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ سادہ سمپل 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرنے کا، ہر معاملے کا مشورہ کس سے لینے کا؟ اللہ سے لینے کا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔